अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। सबसे पहले ज़रा सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे कि इस वक्त मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं और पिछली जो 2 नशिस्तें थी उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई कि जिसे कहा जाए कि ये फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि तहरीरी तौर पर आप अपने मुतालबात दें तो उसमें वो खासी रिलक्टेंट रहे, लेकिन अब बिलाखिर उन्होंने कहा है कि हम कल तक यानी 16 तारीख तक तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दे देंगे। अब अगर कल ये मुतालबात तहरीरी तौर पर दे दिए जाते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा जो गालिबन 17 तारीख को होगा, 17 जनवरी को होगा, तो उसमें अब देखा जाएगा कि चीज़ें किस हद तक कोई अमली शक्ल इख्तियार करती हैं। जो मुतालबात दिए जाएंगे उसके हवाले से ऑब्वियसली ये कहा जा चुका है हुकूमत की जानिब से कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत के बाद फिर हम फैसला करेंगे कि किस हद तक हम इस पर अमल कर सकते हैं। और अगर ये अमल ना हुआ, जिस किस्म के मुतालबात वो कहते हैं, बल्कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा, वज़ीर कानून ने, कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहाई चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये हुकूमत के बस में नहीं है। आइन और कानून मुल्क में मौजूद है, जो अदालतें फ़ैसला करेंगी उसके तहत ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अब ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो एहतजाज कर रही है, एहतजाजी सियासत से पीछे नहीं हट रही है। कल और आज के दोनों दिन हमने देखा दोनों ऐवानों में बहुत हंगामा रहा और जिस तरह से एहतजाज किया जाता रहा, जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लगाए जाते रहे, यकीनन ये वो फिर कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आता है। ये लगता है कि शायद जानबूझकर बाकायदा प्लानिंग के तहत आप इन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं। शिबली फराज सेनेटर जो हैं वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, और इसके अलावा फिर जो बैरिस्टर गौहर हैं जो उनके बयानात आ रहे हैं, उमर अयूब के जो बयानात आ रहे हैं, तो ये चीज़ें लगता नहीं है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा है। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम तर संजीदगी की ज़िम्मेदारी और मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर डाल रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे हम प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, और इसके अलावा शनीला मार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आका इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सब इस वक्त मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? पिछले 2 सेशंस हुए उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें हमें ये लगे कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है या हो पाएगा अगले सेशन में, कोई ऐसा उसमें हमें तासुर नहीं मिला। लेकिन अब जो 3rd सेशन होने जा रहा है, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? शुक्रिया नाहिद। मेरी नज़र में अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, और गाड़ी स्टार्ट होने से कबल जो आपने ज़िक्र किया कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में गुज़श्ता 2 दिनों में PTI की तरफ से जिस लब लहजे का इजहार किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि PTI की कोई संजीदगी है मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से। हमने इस मुल्क में सियासी अमल देखे हैं और उसकी बहसीत सहाफ़ी रिपोर्टिंग भी की है, उस पर हमने तज्ज़िये भी किए हैं, उस पर हमने राइटअप्स भी लिखे हैं। कभी हमने ये नहीं देखा है कि मुज़ाकरात के एक अहम मोड़ पे फ़रीक़ैन इस सख्त लबो लहजे का इजहार करते हैं। बहुत ज़्यादा तलख़ियाँ भी सियासी जमातों के बीच में बरकरार रही है माजी करीब में, लेकिन जब मुज़ाकरात के मेज़ पे आया जाता है तो तब खामोशी इख्तियार की जाती है, और जो गली चौराहों में जो PTI चीखती फिर रही है या पार्लियामान के फ्लोर पे जो इल्ज़ामात का पलंदे उन्होंने खोल रखे हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि जो 2 सेशन गुज़रे हैं इन मुज़ाकरात का, तीसरे सेशन का उससे कोई अलग नतीजा निकलेगा। अल्लाह करे कोई मुआवजा हो जाए और हमारे जो सियासतदान हैं वो होश का दामन और नाखुन ले और मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई सबब निकाले। लेकिन PTI का जो इश्तियाल पे मबनी रवैया है, जो सियासत में भूंचाल बर्पा कर देने वाले उनके बयानात है, मुझे इस तनाजुर में तीसरे दौर से भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसके साथ साथ एक दूसरी अहम बात कि उन्होंने गालिबन कल तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात हुकूमत के हवाले करने हैं, तो अब हमने उस मुतालबात को भी देखना है, क्योंकि आए रोज़
جب بھی پی ٹی آئی کے رہنما جو اس وقت جیل سے باہر ہے اڈیالہ جیل جاتے ہیں تو واپسی پہ ان کے موقف میں تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 16 جنوری کو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا سندیسہ حکومتی وفد کو تمایا جاتا ہے. وہ مطالبات کا جو ڈرافٹ ہے اس پہ بھی مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے. لیکن جو آپ نے ابتدائیہ میں ایک اور بات کہی کہ ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے وہ قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں, تو اگر اس قسم کے مذاکرات میں کوئی شرائط عائد کی گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات کا کوئی اہم یا کوئی ہم اس میں بڑا بریک تھرو نہیں دیکھ رہے. لیکن اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو, لیکن عوامل اور زمینی حقائق ایسے ہیں کہ کامیابی کی صورت میں ہم اس کو کوئی سیاسی معجزہ ہی قرار دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شریلا, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اب اہم موڑ میں داخل ہو گئے ہیں مذاکرات. شاید یہ اس تھرڈ سیشن سے کچھ چیزیں ہمیں زیادہ واضح طور پر نظر آئے یا کوئی حتمی شکل اس کی ہمیں نظر آئے. ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اب کیا چاہتی ہے. لیکن جو دوسری طرف دونوں ایوانوں میں کل اور آج جو ماحول رہا, کیا جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, غیر سنجیدگی پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے, لیکن وہ اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ حکومت اگر چاہے وہ سنجیدہ ہو تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے مذاکرات کا کوئی رزلٹ آ سکتا ہے. شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ جو ایوانوں کے اندر ان کا OEI چلا ہوا ہے نا, وہ صرف ان کی فرسٹریشن کے لیے ہے, اور جس قسم کا یہ احتجاج کریں اس کے بارے میں شیر افضل مروت نے جو کہا ہے میں اس کو دہرانا ہی نہیں چاہتی یہ وہاں پہ, کہ یعنی کہ وہ خود ڈسکریڈٹ کریں ان کے اس احتجاج کو, اور اس کے بارے میں بڑے توہین امیز ریمارکس انہوں نے دیے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ان کے 2-3 بیانیے تھے جن کے اوپر یہ چل رہے تھے. ایک تو یہ کہہ رہے تھے جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں, حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جب ان کو لفٹ نہیں کرائے گی تو ان کو حکومت کے پاس آنا پڑا مذاکرات کے لیے, خود ہی مذاکرات کی پہلے آفر کی, خود ہی کمیٹی بنائی, تو ان کا وہ بیانیہ جو تھا وہ بھی زمین بوس ہو گیا. پھر یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ تو فارم 47 والی حکومت ہے, اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے, ان کے پاس کیا ہے, یہ آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے. وہ فارم 47 والی جو حکومت ہے وہ ایک مستحکم حکومت اب بنتی جا رہی ہے, سال کے قریب ان کا ہونے والا ہے. جو معاشی اشاریے ہیں جس قسم کے حالات میں آئے تھے وہ بہتر ہونے شروع ہو چکے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل سٹینڈنگز ان کی ہو رہی ہے, IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد ان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو چکی ہوئی ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ آج ہو چکا ہے, کوئی 10 سال کے اس کے اوپر پاکستان کو $20 ارب جو ہے وہ دینے لگا ہے. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو رہی ہیں جن پہ تکیہ کیا ہوا تھا ٹرمپ کے اوپر. ان کی طرف سے انویٹیشن آیا تو بلاول بھٹو کو آ گیا ہے ذاتی طور پہ کہ وہ جائیں گے حلف برداری کے اندر. ان کے جو بانی چیف ہے ان کو کچھ نہیں کہا گیا, وہ جو وائس چانسلر بننا تھا آکسفورڈ کا وہ نہیں ہوا. وہ ساری فرسٹریشن جو ہے نا وہ اب نکل رہی ہے. اب ان کو ڈر بھی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اس سے فیصلے سے بھی 17 تاریخ کو وہ آ رہا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان پہ فرد جرم لگتی جا رہی ہے, آج بھی کچھ لوگوں کے اوپر لگی ہے, پہلے بھی لوگوں پہ لگ رہی ہے, ملٹری کو ان کو سزائیں مل رہی ہیں. تو یہ وہ فرسٹریشن ہے جس کے اندر یہ مذاکرات کی طرف جا بھی رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس طرح کا احتجاج کر بھی رہے ہیں. پھر وہ بار بار یہ بھی جب مذاکرات میں جاتے تو یہ کہہ دیتے جو کہ حکومت کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں, ہم تو صرف ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اگر اسی طرح کا رویہ رہے گا نا تو پھر مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا. پھر تو یہ ہے کہ بات لمبی ہوتی جائے گی اور اس کا نقصان کس کو ہوگا کہ ان کے بانی پی ٹی آئی کو ہوگا, جو جیل میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ہوگا. تو لگتا ہے ایسے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی غیر سنجیدگی سے معاملات کو مزید خراب کریں. ہم بانی پی ٹی آئی کا تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک اگریسو سٹینڈ لے کے بیٹھے ہوئے یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. لیکن اگر انہوں نے کمیٹی بنائی ہے تو اس کمیٹی کو بھی چیزوں کو سیریس لینا چاہیے, کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف دھمکائیں, ایک طرف آپ ایسا رویہ اختیار کریں اور دوسری طرف آپ آکے کہیں کہ ہم مذاکرات میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ ہماری بات مان لیں. یہ نہیں چل سکتا. تو اس فرسٹریشن کو, اس ایگریشن کو سائڈ پہ رکھ کے مذاکرات کے اندر آئیں اور کھلے دل کے ساتھ ہیں. دوسرا یہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈیڈ لائن سیٹ کر دی جائے کہ آج ہم نے آپ کو لسٹ دے دیا تو کل تک ہماری لسٹ کے اوپر عمل ہو جائے. ایسا تو کبھی کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے نا. وہ جب آپ بیٹھیں گے بات چیت ہوگی اور وہاں پہ جتنی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے, ہر جماعت نے اپنی جماعت کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے پھر چلنا ہوتا ہے.
तो उम्मीद तो थी जब ये कमेटी बनी थी कि कुछ मुज़ाकरात से पॉजिटिव चीज़ निकल आएगी, लेकिन पीटीआई का जो गैर संजीदा रवैया है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुज़ाकरात किसी सिमत की तरफ नहीं जाएंगे, जानबूझ कर उनको सबोताज करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ये लग रहा है कि कल जो तहरीरी तौर पर मुतालबात देने हैं वो दे दिए जाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ हमारे 2 ही मुतालबात हैं, जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, दूसरा कैदियों की रिहाई मांग रहे हैं। अब इसमें वज़ीर कानून ये कहते हैं कि ये इनका ये कहना है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ये डिमांड कर रहे हैं कि रिहाई मिल जाए, ये हुकूमत के बस में नहीं है, ये आइनी और कानूनी मामला है, ज़ाहिर अदालतें इस पर अमल दरामद करेंगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीटीआई सियासी कैदियों की फहरिस्त तो हमें फहरिस्त देंगे तो फिर हम जवाब देंगे ना, क्या ये तमाम तर चीज़ें जमा करा देंगे, ये फहरिस्त वगैरह भी? शुक्रिया नाहिद, आपने वैसे ऐसे सवाल किया जैसे नजूमी से किया जाता है मुझे क्या अंदाजा सियासी नजूमी और सच ये है कि आप पीटीआई की किस बात पर कोई बेट लगा सकते हैं, सिर्फ इस बात पर बेट लगा सकते हैं कि इस मौक़िफ़ से ये फरार हो जाएंगे और एक नया मौक़िफ़ ले आएंगे। देखिए, ये जो मुज़ाकरात की बात थी, ये मुज़ाकरात तो आपको मालूम है कि ये कभी करना नहीं चाहते, किसी के साथ करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ये मुल्क में सियासी हम आहंगी पैदा ही नहीं करना चाहते, वो मुसलसल कशीदगी रखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उन पर दबाव आ गया था कि ये मुज़ाकरात नहीं करते, ये कशीदगी पैदा करते हैं और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर से भी उन पर दबाव था, और वो फोर्सेस जो असरअंदाज हो सकती हैं मुख्तलिफ मामलात पर, उन पर भी ये वाज़े हो रहा था। तो इन्होंने सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये बात की थी। लेकिन उसके साथ जो इन्होंने जिस तरह की शराइत लगा रहे हैं, जिस तरह से ये पीछे हट रहे हैं, इनका ख्याल ये था, और फेस सेविंग के वक्त भी ख्याल ये था कि हम सारा बोझ जो है मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का हुकूमत पर डालकर हम खुद फरार हो जाएंगे। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जब एक दफ़ा ये आप पान उठा लेंगे, इसको कहते हैं बीड़ा उठाना, जब ये बीड़ा उठा लेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर आयद होगी। अब बात यह है कि सियासी कैदी कोई और होता है, अखलाकी कैदी कुछ और होता है, और मुजरिम कोई और होता है, मुजरिमाना सरगर्मी जो आपके चोरी चकारी करप्शन, ये बिल्कुल एक और मौजू है। तो अब जब आप इस किस्म की कौन सी फहरिस्त देंगे? क्या देंगे? 9 मई के लोगों की फहरिस्त देंगे तो वो सियासी कैदी नहीं है। क्या आप 24-25 नवंबर वाली फहरिस्त देंगे? वो भी नहीं है। अच्छा, क्या आप तोशा खाना की लिस्ट देंगे? वो भी नहीं है। क्या आप 190 मिलियन पाउंड की देंगे? वो भी नहीं है। तो दरअसल इनके पास सियासी कैदी नहीं है। जो लोग भी माखूज हुए हैं मुकदमात में, जो लोग जेलों में गए, उन पर अखलाकी और मुजरिमाना जराइम के केसेस हैं, तो ये नहीं दे सकते। तो लिहाजा इनके पास एक और मौका है तलखी पैदा करने का, और उस लिस्ट की फराहमी से फरार हासिल करने के लिए ये कशीदगी पैदा की जा रही है, सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, जेल के बाहर भी, और वैसे भी ज़राए इब्लाग में। तो तर्ज अमल यह है कि इस तरह की गंद डाल दिया जाए जिसके नतीजे में चीज़ें ज़्यादा पहले से बढ़ के उलझ जाएं और चीज़ें रुक जाएं, या ऐसा कुछ हो जाए जिसके नतीजे में ये सारा मंजर पलट जाए। तो ख्वाहिशात अब ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ख्वाहिशात तो ये है, लेकिन ये अगेन माजी में उन्होंने गड्ढे खोदे थे दूसरों के लिए, खुद जाके पड़े उन गड्ढों में। इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, आपको क्या लग रहा है, जो 2 मुतालिबात बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, और वो हल्की बात नहीं है, वो बड़े मतलब भारी मुतालिबात हैं जिनकी बात की जा रही है, क्या हुकूमत उस पर अमल दरामद कर पाएगी? वो काबिल अमल हैं? किस तरह से आगे मुज़ाकरात से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें इस 3rd सेशन से? बहुत शुक्रिया नहीं साहिबा। बात यह है कि पहले भी एक दफ़ा मेरे ख्याल में आप ही के शो में बात हुई थी कि जब सज़ाएँ हो जाती हैं, देखें 9 मई में जब मुज़ाकरात का टाइम जो है वो बड़ा अनयूजुअल है। मुज़ाकरात तब शुरू हुए हैं जब 9 मई के बहुत सारे जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ाएँ अनाउंस हो चुकी हुई हैं, वर्डिक आ चुके हैं। वर्डिक आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव ऑर्डर ही उनको रिवर्ट कर सकता है। ठीक। और एग्जेक्टिव ऑर्डर से मुराद ये है कि एक NRO, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिन्होंने डिमांड रखी है उनको भी पता है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर ही चाहिए, और वो तो तहरीरी तौर पर देने से इसलिए भी गुरेजा रहे हैं कि ये NRO है।
تو نہ لکھ کے دیا جائے تحریری طور پر, زبانی طور پر معاہدہ ہو جائے اور ہمارے مطالبات شاید مان میرا لیے ذاتی جائیں. خیال یہ ہے کہ جب وہ منہ سے کہہ رہے ہیں 9 مئی کا, تو تحریری طور پہ ایک بات بنتی ہے, وہ تو آپ آئے نا اقرار صاحب, پہلے تو اس سے بھی گریزر تھے نا. ایشو یہ لکھ کے کیوں نہیں دیا, وہ ٹائم گین کر رہے تھے. میرے خیال میں 21 کو یا 22 کو ٹرمپ نے تقریر کرنی ہے. ٹرمپ کی جو نیا پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے, وہ ریجن وائز بات کرتے ہیں, اس میں ہر ریجن کی بات ہوتی ہے, ساؤتھ ایشیا کی بھی ہوگی, مڈل ایسٹ کی بھی ہوگی, ایسٹرن یورپ کی بھی ہوگی, یورپ کی بھی ہوگی. ان کو کوئی وہم و گمان یہ تھا کہ شاید اس میں ان کا کہیں نام آئے گا. اب وہ وہم و گمان ان کا میرے خیال میں ختم ہو گیا کہ وہ اس میں کوئی ایسا نام نہیں آ رہا ہے. یہ ٹائم گین کر رہے تھے, لیکن اب ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی ان کو وہاں سے کچھ چیز مل نہیں رہی, ملنے نہیں والی. اب آ جائیں کیا یہ مذاکرات ہیں یا مذاق رات ہے. میں اس کو مذاق رات, پہلے دن سے جس دن یہ بات شروع ہوئی تھی اور پورا پاکستان کہتا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, بہت اچھا ہو رہا ہے, میں کہتا تھا کہ بھائی کسی کلٹ کی تاریخ ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کرے, تو یہ کیسے کر سکتا ہے کلٹ. میرے لیے اگر پی ٹی آئی مذاکرات میں چلی جاتی تو میرے لیے ایک واقعی ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل فلاسفی میرے لیے کیس ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ تاریخ ہے کلٹ کی کہ مذاکرات میں نہیں جاتے, انہوں نے 2 ڈیمانڈ ہے, ماننی ہے مانو, تو مذاکرات کس چیز کے بھائی. آپ کو میں کہتا ہوں 2 ہے ڈیمانڈ, ماننی ہے ہر حال میں مانو, تو اس کو مذاکرات کہتے ہیں. مشروع طریقے سے آپ پاتے ہیں دنیا کی کس پیرامیٹر میں اس کو مذاکرات کہتے ہیں. کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, کچھ چیزیں اور قابل پھر اب عمل یہ بھی ہوتی کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے, اس تاریخ کو ماننا ہے. 31 جنوری آخری تاریخ ہے, یہ بھی تو بات یہ ہے کہ مذاکرات ہمیشہ سے نان سٹارٹر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے کاسٹنگ میں نہیں ہے مذاکرات. اسے بنایا ہی نہیں گیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے, اسے بنایا گیا تھا صرف اور صرف کہ تم کہو گے اور ریاست پورا مانے گی. ٹھیک ہے, وقت بدل گیا. صحیح. ہم 3rd سیشن کی بات کر رہے ہیں کہ فی الحال تو کچھ چیزیں بہت زیادہ اس پہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے, خوش گمانی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب صافی صاحب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دونوں طرف اعتماد کا فقدان ہے, جو ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے, تو اس اعتماد سازی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, یہ فقدان ختم ہو, ایک دوسرے پر اعتماد ہو؟ اور اگر خدا نہ خواستہ, ابھی میں اس قسم کی بات نہیں ہے ہم کرنا چاہتے, ہم یہی اسی خوشگمانی میں ہیں کہ اللہ کریم مذاکرات سے کچھ نکل آئے, اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہوتے ہیں مذاکرات, تو پھر اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ, کیا نتائج دیکھتے ہیں؟ اس کا جو پہلا جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. جو خدا نہ خواستہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہوتی ہے, اور پی ٹی آئی کا رویہ یہی رہتا ہے جو کل 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے کہ سینٹ, قومی اسمبلی اور عوامی سطح پر جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے انہوں نے جس طرح تلخ باتیں کرنی شروع کی ہے, تو اس کا نتیجہ واقعی ہمارے سماج پہ بھی پڑے گا. اور پاکستان کی جو معیشت کی ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کی معیشت ٹریک پہ جانے لگی ہے, اور ورلڈ بینک جو ہے پاکستان کو $20 ارب آئندہ 10 سالوں میں دینے کے ایک منصوبے پہ تیار ہو چکا ہے. تو یہ تمام چیزیں رائے گاہ چلی جائے گی خدا نخواستہ, اور جو حکومت نے اتنی کوششوں سے معیشت کا پہیہ چلانے میں جو انہوں نے اپنی انرجیاں صرف کی ہے, اس کو شدید دھچکا پہنچے گا. یہ تو اس کے جو ہم ورس کے سیناریو کی ایک بات کرتے ہیں, جو خدشات ہے اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں. اب جو آپ پوچھ رہی ہے کہ یہ جو مذاکرات جو ہے اعتماد سازی کے لیے کیا ہونا چاہیے, تو حکومت کی طرف سے دیکھیں, حکومت نے با اختیار بنایا ہے مذاکرات کے انعقاد کے لیے, اور نیگوشیٹرز کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کو, وہ ان چیزوں کو سپروائز کر رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور حکومتی وفد ہر وقت دستیاب بھی ہے. اب جو آغا صاحب کہہ رہے تھے اور جو باقی دوستوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی
کہ اگر پی ٹی آئی اس قسم کے مطالبات رکھتی ہے اور مطالبات کے لیے ڈیڈ لائن بھی خود متعین کرتی ہے اور فیصلہ بھی مذاکرات کے نتائج کا تعین اور جو مذاکرات کا حتمی اعلامیہ یا معاہدہ ہے وہ بھی اپنے حق میں ہی چاہتی ہے، تو میرے خیال میں اسی صورت میں مذاکرات کی جس میں اعتماد سازی کا فقدان ہے اس کا سارا الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سر جاتا ہے۔ اب شبلی فراز صاحب غلط بیانیہ پہ اتر آیا ہے، کل میں ان کی ٹی وی پہ ان کی تقریر لائیو سن رہا تھا اور وہ بڑے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میری یہ تقریر لائیو نہیں جائے گی، اور ہم ان کے تقریر دیکھ رہے تھے اور موقف ان کا یہ تھا کہ ہم حقائق بیان کرتے ہیں تو حکومت ہماری آواز بند کر دیتی ہے اور ٹی وی پہ ہماری آواز نہیں سنائی دیتے، اور پوری دنیا پورے پاکستان ان کے تقریر کو سننے کے لیے موجود تھے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو پی ٹی آئی کا یہ جو طرز عمل ہے یہ اعتماد سازی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے میری نظر میں۔ پی ٹی آئی کو واقعی اگر سیاسی سوچ اور اپروچ اختیار کرنے میں وہ سنجیدہ ہے تو پھر سیاسی طرز عمل کو بھی اختیار کرنا پڑے گا ان کو، اور مذاکرات کے میز پہ میرے خیال میں اس قسم کے ریلیکٹنٹ اور سخت شرائط رکھنے وہ مذاکرات کو سبوتاش کرنے اور بداعتمادی پیدا کرنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شنیلا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے کوئی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کس طرح سے اعتماد سازی ہو سکتی ہے، کس طرح چیزیں آگے بہتر طریقے سے بڑھ سکتی ہیں؟ اگرچہ ماحول نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی obviously ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ملک کے مفاد میں ہوں اور کچھ اچھا اس میں سے نکلے۔ دیکھیں جب آپ مذاکرات میں بیٹھیں ایک تو ذہن کو کھول کے بیٹھنا چاہیے اور کچھ اپنی غلطیاں جو تو اس کو مان بھی لینا چاہیے۔ اب کل علی امین گنڈاپور صاحب ایک چینل کو انٹرویو دے رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات مان لی کہ 9 مئی کے اندر ہمارے اپنے لوگ ملوث تھے، لیکن ابھی تک جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دو، 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دو۔ ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں ان کو اب سزائیں بھی ملنا شروع ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنا لیں۔ 26 نومبر میں تو آپ خود انوالو ہیں، آپ نے رینجرز کے لوگوں کو جو ہے شہید کیا، آپ نے فوج کے لوگوں کو شہید کیا، وہ کیس آپ پہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو کسی شرائط کے بغیر اگر آپ جا کے بیٹھیں، آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ ریاست کے تمام جو قانون ہیں ان کو سائیڈ پہ کر کے آپ کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر ڈال کے جتنے قیدی اس کو رہا کر دیجئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل ہاں تو پھر کوئی ایسا بتائیں نا کہ ہوگا پھر کیسے، پھر کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ آئین کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا جائے اور آپ کے لیے جو ہے قانون سازی کوئی ایسی کر دی جائے، پارلیمنٹ سے قانون پاس کرا دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں نہیں رہ سکتے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جائیں جا کے کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کریں ان کے ساتھ جس میں بیٹھ کے کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہمارے لوگ ملوث ہیں آپ ان کو سزا دیں، جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو آپ باہر کریں۔ مشروط مذاکرات کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہیں، ڈیڈ لائنوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا جا سکتا کہ میں نے یہ ڈیڈ لائن دے دی ہے، آپ اگر مان جاؤ گے تو پھر مذاکرات آگے چلے گی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے پی ٹی آئی اگر سیریس ہے، وہ چاہتی ہے کہ اپنی پارٹی کے لیے سپیس لے، وہ چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس لے، تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا ہوگا، باقی پارٹیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، پی ٹی آئی ایک طرف ہے، تو اپنی ڈیڑھ انٹ کی مسجد بنا کے آپ نے نہ ماضی میں کچھ حاصل کیا نہ آپ آگے کچھ حاصل کر سکیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اگر سمجھتے ہیں کہ میں بڑا معصوم ہوں، ابھی تو آج ایک سٹوری بھی آئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر کہ جو انہوں نے بنائی ہے وہاں پہ روحانیت کے اوپر یونیورسٹی، وہاں پہ اب تک صرف 200 بچہ جو ہے انرول ہوا ہے، 200 بچہ، تو یہ بھی ایک فراڈ ہی ہے جو کہ یہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں معصوم ہوں، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے تو ریاست کو کوئی نقصان، تو آپ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے۔ عدالتیں آزاد بیٹھی ہوئی ہیں نا، آپ انہیں عدالتوں کے اوپر اعتبار کریں۔ تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ اپنا جو زبان ہے بانی پی ٹی آئی اس کو کنٹرول کریں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ اپنی حرکات تو سکنات کو کنٹرول کریں اور مذاکرات میں کھلے دل کے ساتھ جا کے بیٹھے تو شاید کچھ بہتری نکلے، کوئی بریک تھرو ہو جائے، ہو سکتا ہے کمیشن بن بھی جائے 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ کنٹرول تو نہیں ہونے جا رہا ہے جو جس طرح کی جا رہی ہیں، اور سینٹ میں، قومی اسمبلی میں جیسے ٹویٹس آ رہے ہیں تو اس سے تو نہیں لگتا کہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں یا چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں۔ بہرحال اسی پر ہم نے ایک اور پہلو بھی ہے جو بہت اہم ہے، اسی پر گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔
प्रोग्राम में एक मिनट पर फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा इस खबर के सिनेरियो में मैं चाहती हूँ कि हम बात करें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा समेत 31 मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद की है। अब ये जो संगीन मुकदमात, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके ऊपर सामने मौजूद हैं, हम सब जानते हैं, और इस किस्म के जो आज की ये खबर है इसके मुताबिक एक तशद्दुद का अंसर जो है वो बहुत पहले से हमें इस पार्टी में नज़र आ रहा है। इसके लोगों में जो फॉलोअर्स हैं उनको भी उकसाया जाता है ऐसी चीज़ों पर। ये कितना गलत ट्रेंड है जो सेट किया जा रहा है कि एक सियासी पार्टी जो है दूसरे सियासी पार्टी के ऑफिस को जला दे या इस किस्म का तशद्दुद सियासत में नज़र आए, ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक। नाहिद, पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी तशद्दुद के 3 अदवार गुज़रे हैं। पहला दौर ढाका में अवामी लीग ने ये काम किया और ख़ुद अपने हाथों डिप्टी स्पीकर असम्बली को कत्ल किया, असम्बली के अंदर कत्ल किया, और अवामी लीग ने ये काम किया। और फिर जब उसकी लाश हॉस्पिटल में गई तो अवामी लीग के गुंडों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसकी छाती पे चढ़ के नाचते रहे और पसलियाँ तोड़ दी उसकी। ये पहला वाक़या है हमारा। फिर उसके बाद तशद्दुद का एक सिलसिला चल निकला जो मुफ्ती बानी वगैरह ने किया। दूसरा जो तजर्बा हुआ हमारे यहाँ कराची और शहरी सिंध में हुआ, जिसमें पहली बार वेस्ट पाकिस्तान के एरिया में सियासत के साथ दहशत गर्दी को एक जोड़ दिया गया और उसके साथ उसके बगैर कोई तसव्वुर भी नहीं था। और ये तीसरा तजर्बा है PTI की सूरत में जिसने तशद्दुद और दहशत गर्दी को एक बाकायदा इदारे की शक्ल दे दी। कैसे? ऐसे कि दहशत गर्द जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे आते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, मामलात बिगाड़ते हैं, उनकी वकील बन के उभरी PTI भी और बानी PTI भी। ठीक। और बाकी जो मामलात हैं, जो सियासी अमल है, प्रोटेस्ट है और सियासी अंदाज का जो प्रोटेस्ट है, उसका शक्ल ही बदल दी PTI ने। मुखालिफिन पर हमले, उनके घरों पे हमले, उनकी बहू बेटियों पे हमले और अमलन मारपीट। आज अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ये जो वहाँ लाहौर में मॉडल टाउन में कत्ल हुए थे, आज अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आपको पता चलेगा कि उसकी ज़िम्मेदार अवामी तहरीक और PTI थी। ये निकल आएगी ये बात। और इसी तरह से ये 9 मई है, 9 मई से पहले भी इन्होंने यही किया। और ये जो D चौक पे धरना था, उस पर क्या नहीं किया। वो जो जुनेजो पुलिस ऑफिसर था उसका सर फोड़ दिया, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस पे हमले किए, वज़ीर आज़म हाउस पे हमले किए, अंदर घुस गए और PTV पे हमला किया, कब्जा कर लिया। ऐवान सदर में तो उस वक्त मैं खुद रहता था, उस पर भी हमला हुआ। तो दरअसल ये वही तसलसल है अवामी लीग और कराची की MQM लेड बाई अल्ताफ़ हुसैन। ठीक है, उसी का तसलसल था जो पाकिस्तान यहाँ लाया गया। और ये इसके क्या मकासद थे, हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। इसके बड़े वाज़ेह मकासद थे, पाकिस्तान को इस्तेहकाम से महरूम करना और इस मकसद के लिए आइन से महरूम करना। पाकिस्तान का जो सिस्टम एक तय कर दिया गया है हमारे फोर फादर्स ने, उससे महरूम करना, पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को तबाह करना, पाकिस्तान की नज़रियाती आइडेंटिटी को ख़त्म करना और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करना, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। और अब फिर हम उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं इन लोगों की क़यादत पे। ठीक है इकरार साहब, ख़ास तौर पर इसमें अब अगर यूथ का एलिमेंट शामिल कर लें, वो कितना ख़तरनाक है, जो पहले ही बहुत जज्बाती होते हैं, आप उनको शामिल कर लेते हैं। देखिए बात यह है कि जब जिस तरह डॉक्टर साहिब ने इतना डिटेल बताया है कि जब ये सारा साजिश की जा रही थी तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी वो यूथ के ऊपर ही की गई थी ना, क्योंकि आपकी यूथ ही होती है जो किसी मुल्क का मुस्तकबिल होती है। कहते हैं ना, हम तो सिर्फ उन्मा थे असल दास्तां तुम हो। तो उन्होंने हमारे मुल्क की असल दास्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया कि इसको रेज पैदा करो, हेट मॉन्गरिंग पैदा करो, नफरत पैदा करो, रियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ, अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने बहन भाइयों के खिलाफ। देखिए आपके सामने है कि ये जो इन्होंने यूथ पैदा की है, जिसको मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँ तो बेहतर है, थिया उसके साथ लगा देते हैं, ठीक, वो एक खास माइंड सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेज है, नफरत है,
اپنے پورے سسٹم کے خلاف، ماں باپ بھائی بہن سے محلے داروں سے لے کر سب کے خلاف یہ بنائی گئی ہے. اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ ملینز نہیں بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے باہر سے. میں اس کو زیونسٹ لابی کہوں یا جو مرضی کہوں، لیکن انویسٹمنٹ باہر سے ہوئی ہے. پوری کی پوری کوگنیٹو سسٹم ہمارا چینج کیا گیا ہے، ہمارا سیمیوٹک سسٹم چینج کیا گیا ہے. وہ لفظ اتنے عام کر دیے گئے اس معاشرے میں جس کو ہم میرے خیال میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے بولتے ہوئے شرم کرتے ہیں. ماں باپ تو چھوڑیں. چلیے بس ٹھیک ہے اقرار صاحب، یقیناً بہت خطرناک ہے. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ وہ لفظ بھی دہرا دیں گے. آگے چلتے ہیں، آپ کہیں لیکن تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. جملے کی اجازت دے دیں مجھے. اب وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی اگلے ٹاپکس کی جانا ہے. یقیناً یہ خطرناک چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو، اپنے فالوورز کو، ان کو کچھ ان کو ٹیچنگ کرنا، ان کو مورلی چیزیں جو ہے سمجھانا، یہ ذمہ داری ہے. اس پر بھی کام کرنا چاہیے. اینی وے آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ اور بڑی اہم خبریں ہمارے پاس ہیں. جو ہمسایہ ملک بھارت ہے، وہاں سے کوئی اچھی خبر تو آتی نہیں ہے. ہمیشہ پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کی جاتی ہے، اور اس مرتبہ بھی اسی قسم کی خبر ہمارے پاس موجود ہے کہ دنیا بھر میں جو ملک دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس ملک کے آرمی چیف اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو دہشت گردی وہ خود کر رہے ہیں، جو عسکریت پسندی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کے الزامات پاکستان پر عائد کیے جا رہے ہیں. جو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے جو اب تیسری یا چوتھی نسل میں داخل ہو چکی ہے، اس آزادی کی تحریک پر وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے چلائی جاتی ہے. اور یہاں پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ 2024 میں جتنے دہشت گردوں کو مارا گیا 60% کا تعلق بھارت سے تھا، اور اب جو دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے 80% جو ہے اس میں پاکستانی ملوث ہیں. ذرا اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا بھر سے آپ نظریں ہٹانے کی کرتے ہیں کہ جو دہشت گردی آپ وہاں پر کر رہے ہیں جموں کشمیر میں، کیا دنیا اس کو بھول جائے گی اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ آپ پاکستان پر ڈال کر آزاد ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی ہمسایہ ملک کے حوالے سے ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فال آف ڈھاکہ کے بعد جو معاملات رہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، اب اس میں بہت بہتری آ رہی ہے. اور جو اس وقت کی وہاں پر عبوری حکومت ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور ان کی عوام جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ان نزدیکیوں کو پسند کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، کہ جس طرح سے انڈیا پہلے وہاں پر مداخلت کرتا رہا اور جو وہاں پر حالات رہے، نہ عوام پسند کرتی ہے اور نہ وہاں پر اس وقت جو موجود حکومت ہے وہ پسند کرتی ہے. اب اہم خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سینئر آرمی جنرل جو ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. عسکری لیول کا یہ ڈیلیگیشن پاکستان میں جب آتا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک غیر معمولی خبر ہے. اور آگنے والے دنوں میں بھی کیا کچھ دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں یہ سمجھا جائے، کچھ آپس میں مشقیں بھی جو ہیں وہ مشترکہ طور پر ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ خبر بہت بڑی ہے، اور اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے. اور اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں تو خطے میں بھی اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہمیں نظر آ سکتا ہے. بھارت سے سٹارٹ کریں گے. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جو اس وقت اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور دہشت گردی کے جھوٹے الزامات پاکستان پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس قدر حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور بھارت کو کیا اس وقت اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے جو سارے الزامات پاکستان پر ڈال کر آزاد ہونا چاہتا ہے؟ مکاری دشنام ترازی اور جھوٹے بیانیہ گڑنا جو ہے بھارتی ریاست کا پرانا وتیرہ ہے. اور بھارتی آرمی چیف اپیندر نے جو حالیہ الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے. اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ناہید میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا خدا نخواستہ بھارت کے قید میں پاکستان کا کوئی دہشت گرد جو سروسز میں ہو وہ قید ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے قید میں بھارتی آرمی سے ریلیٹڈ جو کلبھوشن یادو وہ قید ہے. وہ پاکستان میں قتل عام کے براہ راست واقعات میں وہ ملوث رہے ہیں. اور اس کے بعد بھارت جو بہت فخر سے حالیہ دنوں میں کبھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آپریشنز کی بات کرتے ہیں اور پاکستانی شہریوں کو شہید کرنے کی جو باتیں کرتا ہے تو وہ ان کی جانب سے یہ تمام دہشت گردی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کس کے سرونگ
اور ریٹائرڈ فوجی افسران پکڑے گئے. کینیڈا کو کس سے شکایتیں دہشت گردی پھیلانے کے الزامات اور حقائق جو انہوں نے کینیڈین پرائم منسٹر نے مودی کے سامنے میز پہ دے مارے تھے, تو وہ کس کے خلاف تھے؟ جو امریکہ میں جو بھارتی ایجنٹوں کی جو کرائے کے قاتل اس وقت ثابت ہو رہے ہیں وہ بھارت ہی سے آتے ہیں. اور اسی طرح ہم اگر پاکستان کے دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی واقعات کا اجمالی جائزہ لے تو بلوچستان میں کون دہشت گردی پھیلا رہا ہے؟ یہ جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس میں کون ملوث ہے؟ اس میں بھارت ہی ملوث ہے. یہ چور کوٹوال کو ڈانٹنے والی کہانی ہے, اس پہ کسی کو یقین نہیں آنے والا. پاکستان نے عالمی دنیا کے سامنے بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے کئی ڈوزیر حوالے کیے ہیں. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ڈوزیر پکڑائے گئے ہیں, لیکن اب چونکہ بھارت شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ میں ہے, بنگلہ دیش میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, تو اب بھارتی جو افواج کے سربراہ ہے وہ غلط بیانی پہ اتر آیا ہے. افواج پاکستان نے ان کا دماغ صاف کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ نے بھی ان کے بیانات کی تردید کی ہے. اگر حقائق ہے تو بھارت سامنے لائے, ورنہ اس قسم کی مزید بے بنیاد الزام تراشی کے نتیجے میں بھارت اپنے مذموم مقاصد حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے شنیلا, ISPR نے بھی اس من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب دیا ہے اور ان کا کہنا ہے بھارتی آرمی چیف کا بیان بھارت کے پٹے ہوئے موقف کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام مشق ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. تو یہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے, اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور دوسری طرف سے جس قسم کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں, اپنی اقلیتوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ان کو چھپانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے, اگرچہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اپنی کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان کی طرف جو ہے الزام لگانے شروع کر دیتے. انٹرنیشنل دہشت گرد تو آپ کو قرار دیا گیا ہے نا, کینیڈا تو آپ کے لیے لے کے آیا سارے ثبوت. اس کے علاوہ آپ کے ملک کے اندر جو انڈیجنس موومنٹس چل رہی ہیں, نکسل باریوں کو پاکستان تو نہیں سپورٹ کر رہا, اسام کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کو پاکستان تو نہیں کر رہا, خالصتان کے لیے ہر ملک کے اندر جو ہے سکھ جو ریفرینڈم کر رہے ہیں وہ پاکستان تو نہیں کروا رہا ہے. آپ نے آرٹیکل 370A اور 370-35A کو جو ریووک کیا اور اس کے بعد آپ کا کہنا ہے کہ جی ہماری تو جو زر انتظام مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ تو ٹیررزم نہیں ٹورزم کو ہم فروغ دے رہے ہیں, تو 7 لاکھ فوجی وہاں لا کے کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ تو فوجی نہیں ہونے چاہیے تھے نا, وہاں پہ تو دنیا سے ممالک سے ٹورسٹ آنے چاہیے تھے, وہاں پہ تو ہر ملک کے صحافی کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی جو جا کے دکھاتا کہ وہاں پہ واقعی ٹورزم ہو رہا ہے کہ نہیں. بجائے اس کی بجائے اس کو ایک قید خانہ بنا دیا گیا ہوا ہے, وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کو جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہوا ہے. انہوں نے G20 کا وہاں پہ اجلاس بلانے کی کوشش کی اور کتنے ممالک نے ان کا بائیکاٹ کیا. اس وقت لداخ میں جو چائنا کے ساتھ ان کے معاملات خراب چل رہے ہیں اور اب منہ سے خود کہنے کہ ہم اتنے محاذ نہیں کھول سکتے. تو بات صرف اتنی ہے کہ دنیا میں ان کا چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے, دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ظلم ڈھا رہے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ انڈیجنس جو ہے اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے اوپر الزام لگا کیونکہ یہ ظاہر ان حریت پسندوں کو روک نہیں پا رہے ہیں, وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قبضے سے نکلیں, اور تو یہ پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. صرف یہ وجہ ہے کہ اپنی ہزیمت جو ہے اس کو مٹانا چاہ رہے ہیں, لیکن سب کے سامنے ان کو آشکار ہو چکا ہے اور پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے. اگر یہ پاکستان کی طرف آئیں گے تو ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر کے معاملات خود ٹھیک کریں, پاکستان پہ الزام نہ لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے, میں چاہتی ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ بہت پازیٹیو ہے, اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. یہ جو ملاقات ہے اس کا کچھ ایجنڈا آپ ہمیں بتا پائیں کہ, اور جو ہم دفاعی معاہدے کی بات کر رہے ہیں یہ اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں, فوجی تعاون بڑھایا جا سکتا ہے, دونوں ممالک میں قربتیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں یہ جو ایسٹ پاکستان کا حادثہ ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا, یہ پہلا واقعہ تھا. اس کے بعد نیپال کے ساتھ اور خود بعد میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا انڈیا نے, اور یہ جو ہمارے سارک کنٹریز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, تو ایک احساس پیدا ہوا کہ ایک ایسا منہ زور بھینسا ہے جو جس طرف جاتا ہے چاہتا ہے منہ کر کے روندنا شروع کر دیتا ہے, تو کوئی اس کا راستہ روکنا چاہیے.
तो सार्क के बनाने की वजह ये थी। अच्छा, बन गई और वाक़यातन सार्क की बिरादरी में इंडिया के लिए मसाइल पैदा हो गए और वो जो हेजमनी वो चाहता था उसके रास्ते में रुकावट पैदा हुई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, हसीना वाजिद और इधर अफ़गानिस्तान में के जो कठपुतली हुक्मरान थे जैसे अशरफ गनी था और इस वक्त मौजूदा इंतज़ामिया भी जो तालिबान की है, ये फिर उनके सैटेलाइट बने और इसके नतीजे में ये हुआ कि तकरीबन सार्क जो है बेअमल और बिल्कुल डेड बॉडी होके रह गई। मुझे याद है सार्क के सेक्रेटरी जनरल एक बार काबुल गए जब अशरफ गनी वहाँ का सदर था, तो उस मौके पर वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था सेक्रेटरी जनरल, तो उस मौके पर उसको सार्क के इश्यूज़ पर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। आधे घंटे की गुफ्तगू में अशरफ गनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करता रहा। तो ये प्रोटोकॉल के भी खिलाफ वर्जी थी, सफारती आदाब की भी खिलाफ वर्जी थी। दरअसल वो इंडिया की सैटेलाइट का किरदार अदा कर रहा था। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये जो तब्दीली आ रही है हमारे खित्ते में, उसके नतीजे में वही रिवाइव हो रहा है वो सोच कि इंडिया ने जो हर तरफ रौनता चला जा रहा है, इसका रास्ता डिप्लोमेटिक ज़राए से रोकना चाहिए। और ये जो सार्क के ममालिक हैं, इन्हें बाहमी इत्तेफाक राय के साथ और सबके मफाद के लिए, इवन इंडिया के भी मफाद के लिए, भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। तो जो कुछ अब बांग्लादेश में हुआ है, इसके बाद सूरत हाल बदल गई है और आपको सार्क ममालिक में भी जहन बदला हुआ नज़र आता है। अब जो बदल रही है जहन, तो इंडिया खौफजदा है और खौफजदा होके वो फिर एक दफ़ा उस तरह की सिचुएशन पैदा करना चाह रहा है। और ये जो अभी शनीला कह रही थी ना कि ये मायूसी के आलम में ये काम कर रहे हैं, ये वाक़तन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या है, वरना हकीकत तो ये है कि दुनिया के सामने उनकी दहशतगर्दी अया हो चुकी है और दुनिया अब उनके साथ उनसे बात कर रही है कि भाई इंसान बनो, ये क्या तरीका है। ठीक है। अच्छा इकरार साहब, रीजनल सिक्योरिटी के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को, कितनी बड़ी पेशरफ्त है? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत टाइमली डेवलपमेंट है, क्योंकि उसकी वजह से जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इंडिया सबके लिए ख़तरा बन चुका है। वो सिर्फ यानी कि वो ट्रांस बॉर्डर और ट्रांस कॉन्टिनेंट सिर्फ टेररिज्म नहीं करता है, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी करता है। एक रिपोर्ट है रॉ गोज रोग ग्लोबली, अगर टाइम मिले तो ये पढ़िएगा। अपने यानी कि देखने वालों को कहूँगा, इससे ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट रॉ की जितनी भी एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में हो रही हैं और जितना ये रॉ एक रोग बन चुका है और पूरी दुनिया के लिए रोग बन चुका हुआ है, तो क्या इस हालात में डेफिनेटली बांग्लादेश, जिसने एक दफ़ा वो बकौल उनके कि अब हमने सही आज़ादी हमें अब मिली है, वरना इंडिया ने हमें सब्जुगेट किया हुआ था, तो क्या आपका ख्याल है कि जो उनके जो नई नस्ल है क्या वो खतरे में नहीं है? क्या आपको ख्याल है कि राव वहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, ये करने की कोशिश कर रहा होगा? एक चीज़ आखिर में बताऊंगा, टाइम बहुत कम है। याद होगा कि एक बेकरी के ऊपर अटैक हुआ था जो ISIS ने, यानी कि वो जो है अपना दाइश, उसने जो है एक्सेप्ट किया था, रॉ उसके पीछे था। और ये बात बांग्लादेश की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट में दी थी और उस वाले के हसीना वाजिद ने कहा था क्लासिफाइड है, इसको रिलीज ना करें। ठीक है, इंडिया जिस किस्म की चीज़ें चाह रहा है और दुनिया में जो काम कर रहा है, और ख़ास तौर पर जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको दुनिया की नज़र से छुपाने की कोशिश में और पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ, दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, यकीनन वो उससे भी खुश नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें फिर वो करता है जो अब कर रहा है, जिस किस्म की मनगढ़ंत स्टोरियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ख़ुद अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। ये अब दुनिया के लिए नई बात नहीं है, ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे चारों पैनलिस्ट प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगले आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।